السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سے عورتوں کی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ شیئر کروں گی۔ بعض اوقات عورتیں نماز تو باقاعدگی سے پڑھ لیتی ہیں، لیکن ان کے نماز پڑھنے کا طریقہ صحیح نہیں ہوتا، جس وجہ سے ان کی نماز قبول نہیں ہو پاتی۔ تو سب سے پہلے نماز کی نیت کریں گے۔ نیت کرنا زبان سے لازمی نہیں ہوتا، اگر دل میں بھی نیت ہوگی کہ میں فرض نماز پڑھ رہی ہوں یا وتر پڑھ رہی ہوں تو وہ کافی ہوتا ہے، لیکن اگر آپ زبان سے کرنا چاہتی ہیں تو وہ بھی غلط نہیں ہے، اس طرح بھی کر سکتے۔ تو سب سے پہلے نماز کی نیت کر کے اللہ اکبر کہیں گے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کندھے تک اٹھائیں گے، لیکن ہاتھوں کو دوپٹے سے باہر نہیں نکالنا۔ پھر سینے پر ہاتھ باندھ لیں گے۔ کس طرح سے باندھنا سینے پہ ہاتھ؟ سیدھے ہاتھ یعنی دائنے ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ یعنی الٹے ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھ دیں گے۔ انگلیوں کے اوپر انگلیاں نہیں رکھنی ہوتی، سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کو الٹے ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھنا ہوتا ہے۔ پھر ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر الحمدللہ پڑھیں گے اور ولا الضالین کے بعد آمین کہیں گے۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کوئی سورت پڑھیں گے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ کہیں گے۔ عموماً ہم 3 دفعہ پڑھتے ہیں، لیکن 3 دفعہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ ہم پڑھ سکتے ہیں۔ رکوع کرتے وقت دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملا کر گھٹنوں پر رکھ دیں۔ پھر جب رکوع کر چکے، مطلب 3 مرتبہ یا 7 یا 5 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، سر اٹھائیں۔ جب بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں۔ سجدے میں جاتے ہوئے سب سے پہلے گھٹنے رکھیں گے، پھر کانوں کے برابر ہاتھ رکھیں گے اور انگلیاں خوب ملائیں گے۔ کھلی انگلیاں نہیں ہونی چاہیے، انگلیوں کو ملانا ہے۔ پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں ماتھا اور ناک رکھنا ہے۔ بعض اوقات ہم صرف ماتھا رکھتے ہیں، ناک نہیں زمین پر ٹچ نہیں ہوتا، ناک اور ماتھا دونوں زمین پر ٹچ ہونا چاہیے۔ پھر جب سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہیں گے 3 دفعہ، کم سے کم 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہیں گے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں گے، اچھی طرح سے بالکل بیٹھ جائیں گے۔ فوراً بعض اوقات کیا ہوتا ہے، عورتیں تھوڑا سا اٹھ کر ڈائریکٹلی دوسرا سجدہ کر لیتے ہیں، اس طرح نہیں ہوتا، بالکل صحیح طریقے سے بیٹھ جائیں۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کریں۔ دوسرے سجدے میں بھی سبحان ربی العظیم کم سے کم 3 دفعہ کہنا ہوتا ہے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہوتے وقت کسی چیز کا ہمیں سہارا نہیں لینا، ٹھیک ہے۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر الحمدللہ پڑھیں گے اور اسی طرح ہم اپنی دوسری رکعت بھی مکمل کر لیں گے۔ دوسری رکعت کے جب دونوں سجدے کر چکیں تو بائیں چوتھڑ پر بیٹھیں اور دونوں پاؤں کو دائنی طرف نکال دیں اور اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو خوب ملا کر اپنی رانوں پر رکھ دیں اور پھر التحیات پڑھیں، ٹھیک ہے۔ التحیات پڑھنے کے بعد التحیات کرتے ہوئے جب کلمہ پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ، اس وقت ہمیں اپنے انگوٹھے اور انگلیوں سے ہلکا بنا کر شہادت کی انگلی کھڑی کرنی ہوتی ہے۔ بعض اوقات عورتیں صرف ہاتھ رکھ کر شہادت کی انگلی کھڑی کر دیتے، اس طرح نہیں ہوتا۔ انگوٹھے اور 3 انگلیوں کو ملا کر ایک حلقہ بنائیں اور شہادت کی انگلی کھڑی کریں، اور یہ شہادت کی انگلی تب تک کھڑی کریں جب تک پورا کلمہ آپ مکمل کر لیں۔ پھر التحیات کے بعد ہمیں، اگر آپ کو 4 رکعت پڑھنے ہیں تو التحیات کے بعد آپ نے کچھ نہیں پڑھنا، ڈائریکٹلی کھڑے ہو جائیں اور 2 اور رکعت پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو 4 رکعت نہیں پڑھنے، 2 رکعت پڑھنے تو التحیات کے بعد درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ درود شریف کے بعد کی دعا یعنی رب اجعلنی، یہ والا بھی پڑھ سکتے ہیں مکمل۔ اس کے علاوہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔
یا پھر قرآن یا احادیث میں کوئی اور دعا آئی ہو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم داہنی یعنی سیدھی طرف سلام پھیریں گے اور سلام پھیرتے وقت کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر اگلے بائیں طرف الٹے طرف بھی سلام پھیرتے ہوئے کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام پھیرتے وقت ہماری نیت فرشتوں کو سلام کرنے کی ہونی چاہیے۔ یہ ہے مکمل فرض نماز پڑھنے کا طریقہ، ٹھیک ہے۔ فرض نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، اگر اس میں سے کوئی بھی فرض چھوٹ جائے نماز قبول نہیں ہوتی، چاہے وہ بھولے سے چھوڑی ہوئی ہو یا جان بوجھ کر چھوڑی ہوئی ہو۔ اگر جان بوجھ کر چھوڑا ہے تو نماز تو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ اگر اپنے بھولے سے کچھ چھوٹ گیا اور بعد میں یاد آیا تو سجدہ سہو کرنے سے نماز صحیح ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ سجدہ سہو کرنے کا صحیح طریقہ بھی میں آپ سے اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اس چینل کو اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے، اور اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔